بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی اہم معلومات ہے اور بہت سے لوگوں میں اس چیز کا بڑا ابہام ڈالا جا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی کج بحثیاں، اپنی غلط قسم کی مثالیں پیش کر کے لوگوں میں جو ہے وہ دینی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے تقلید۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ میں مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہم تقلید کرتے ہیں ان کی۔ تقلید کے بارے میں 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تقلید کے معنی اور اس کی قسموں کا پتہ ہونا چاہیے کہ قسمیں کتنی ہیں، اس کے معنی کیا ہے۔ نمبر 2، تقلید کون سی ضروری ہے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تقلید کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، تقلید کے واجب ہونے کے دلائل کیا ہیں یا غیر واجب ہونے کی جو ہمارے اوپر اعتراضات کیے جاتے تو اس کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ نمبر 5، تقلید پر اعتراضات اور ان کے مکمل جوابات۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ یہ 5 اقسام پر آپ سے بات چیت ہوگی۔ پہلی قسم ہے تقلید کے معنی اور اس کی اقسام۔ تقلید کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی ایک شرعی۔ لغوی معنی ہے کہ کلاوہ در گردن بستر، یعنی گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول اور فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ اور جیسا کہ ہم مسائل شریعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اقوال اور فعل کو اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، ان کے اقوال اور فعل کو اپنے لیے دلائل شرعی سمجھتے ہیں، اور دلیل سمجھتے ہوئے ہم بات کو آگے کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ ہے مقلدین کی بات جو تقلید کریں۔ آئیے آگے آپ کو لیے چلتا ہوں۔ حاشیہ اسامی باب مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ نمبر 86 پر شرح مختصر منار سے نقل کیا، اور یہ عبارت نور الانوار بحث تقلید میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تقلید کے معنی ہے کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے یا یہ سمجھ کر کے وہ اہل تحقیق میں سے ہے، بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے بات جو کر رہا ہے اس کے اوپر بس کہ یہ بندہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا اور اس کے دلائل بالکل فٹ ہوتے ہیں، یہ بات ہے تقلید اسے کہتے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو مرزے پلمبر کے چھوٹے چھوٹے چمونے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مرزا پلمبر ہے اس نے کہاں سے تحقیق کی ہے، اس نے کہاں سے مسائل شرعیہ کو نکالا ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے۔ تو آپ کے پاس جواب یہ دیا جائے گا جی وہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو کیا اس نے تحقیق بڑی کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ وہ ریسرچ کیسی ریسرچ کی ہے جو کہ وہ ریسرچ اس کی باہر چولہے میں گئی کہ جس ریسرچ میں حضور کی محبت ہی نہیں ہے، اہل بیت طاہر کا پیار ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کی عقیدت ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی شان ہی نہیں ہے، تو اس ریسرچ کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ المستصفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 میں فرماتے ہیں، التقلید و قبول
قول بلا حجت، مسلم الثبوت میں التقلید العمل بقول لغیرہ من غیر حجت، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ وہی بات وہی ہے جو بیان ہو گئی ہے کہ قول فعل کو مان لینا حجت کے طور پر۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، اطاعت اور ہے، تقلید اور ہے، کیونکہ ان کا ہر قول اور فعل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول اور فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے کہ دلیل شرعی کو نہ دیکھنا، لہٰذا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلائیں گے، نہ کہ ہم حضور علیہ السلام کے مقلد کہلائیں گے۔ لو جی، یہ جو کہتے ہیں یہ میں تو نبی کا مقلد ہوں، کسی اور کا مقلد ہی کسی اور کا نہیں ہوں، تو ان کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے ان کا قول فعل تقریر ہر چیز ہمارے لیے حجت ہے۔ ان کے اوپر تو کوئی کسی قسم کے ہم کرتے مقلد کی تو کچھ مسائل کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے تو آپ مقلد کہلائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کلام کو، ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ علامہ صاحب آدمی ہیں، مولوی ہیں، کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ ان کا فتویٰ غلط تھا، کتب فقہ کے خلاف تھا، تو کوئی بھی نہ مانے گا، بخلاف قول امام اعظم ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دیں تو بھی قبول کریں، اور اگر اپنے قیاس سے حکم دے تو بھی قبول ہوگا۔ حضرات محترم، یہ جو ہے حکم جو تقلید کن کی جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقلید کی دو قسمیں، تقلید کے معنی آپ کو بتا دیا، اب آگے تقلید کی دو قسمیں۔ حضرات محترم، اگلی ویڈیو میں آپ کو تقلید کی اقسام کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ تقلید کی کتنی قسمیں اور ان دو قسموں کی تعریف کیا ہے، تشریح کیا ہے، دلائل کیا ہے۔ ضرور سنیے، ضرور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے نجات مل جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔